کمڑی ہے ساتھوں نمک ہمارا ہوئی نہیں ہوتی پہلے بچوں کے لگے آخر تک دائیں تو لگے بائیں تک آخری بجا ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار قوم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ بلند دیکھو عشق کی پرواز کر گیا منفرد زمانے میں اپنا انداز کر گیا مر کے میرے حضور کے فاروقی نام پر ملک ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا ہاتھ اٹھا کے بول لبیک لبیک جنہیں ہون تک ہاتھ نہیں اٹھایا اونا آئی ڈی کارڈ چیک کرو کتوں آئے جب حضور نہیں میں پوچھتا پہرے دار بیٹھا ہے کے ہاتھ اٹھا کے بولے گا انہیں جانا یہ بندے تو ہاتھ کام نہیں کرنا دل چرادہ کرے میں ہاتھ اٹھائے وہ پیچھے والے پائی آگے والے پائی سارے بولن گے انہیں جانا وہ بولا یار انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا آج بھی میرے بابا جی دی 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 آج سب کا نفیشان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله السميع العليم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نطر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صداق زهد كسر محبت سے درشت پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں پونچھ پڑھنی چاہیے تمامی احباب کوئی زبان فروش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا جد الحسانی والحسین احباب جی وقار آج کا یہ خوبصورت عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ہم جمع ہیں مالک کائنات رب لم یزل ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور جن دوستوں نے اس عظیم و شان پروگرام کا اہتمام کیا جس ساتھی نے جس انداز میں اپنا حصہ ڈالا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بغیر کسی تمہید کے قبلہ شاہ صاحب بھی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں میں آپ اور قبلہ شاہ صاحب کی درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا اپنے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو ختم کروں گا عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی عام عقیدہ نہیں انتہائی اہم عقیدہ ہے جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح
عقیدہ رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لے کر آتا، عقیدہ توحید کو مانتا نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ اسی طرح جو عقیدہ رسالت اور تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور یہ اجماع صرف قولی نہیں، صرف فعلی نہیں، یہ اجماع بھی صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے اس عقیدے پر تلواروں کے ساتھ میدان جنگ میں یہ اجماع کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 1250 یا 1250 صحابہ کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش بھی کیے ہیں، اور 25,000 کافروں کو واصلِ جہنم کی 25,000 کافروں کو واصلِ جہنم کی کیا ہے۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ ہے، معراج کی رات ہے، سوالات انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔ مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت خالی ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ مصلی امامت پر آ سکے۔ صاحبوں، مصلی کا تعلق قدموں کے ساتھ ہوتا ہے، دستار کا تعلق سر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سوالات نبیوں نے یہ بتایا ہے کہ سب سے عالی شان اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور کے مصلی پر آنے کی کسی کی شان نہیں، تو کوئی کانا کیسے نبوت کی تاج کو دستار کو اپنے سر کے اوپر رکھ سکتا۔ استخارہ کر کے کہیں سبحان اللہ، آگے پیچھے سے ادھار لے کر سبحان اللہ کہنی تو وہ بھی اجازت ہے۔ پیچھے والے احباب جو مزید خاموش ہیں، خاموشی کا روزہ توڑے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب دور سے آئے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے یہ گنگوں کا مجمع ہے یا بہروں کا مجمع ہے؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، اگر ہم کلمے کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ بھی بتاتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ یہ کلمہ بھی بتاتا ہے حضور آخری نبی ہے۔ 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں، لیکن کسی رسول کے کلمے میں لفظ رسول نہیں، کسی رسول کے کلمے میں لفظ رسول نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت آدم صفی اللہ، انبیاء تشریف لائے۔ حضور کو جو سب سے زیادہ نام محبوب تھا، حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला हिस्सा कलमाए तौहीद, दूसरा हिस्सा कलमाए रिसालत। न कलमाए तौहीद में कोई नुक्ता, न कलमाए रिसालत में कोई नुक्ता। पहले हिस्से में भी कोई नुक्ता नहीं, दूसरे हिस्से में भी कोई नुक्ता नहीं। सवालात या रसूल 313 रसूल तशरीफ लाए, कलमे उठाकर देखे, हर रसूल के कलमे में नुक्ता मौजूद है। रब बतलाना यह चाहता है कि नुक्ता है, मतलब यह है आखिरी रसूल नहीं, आखिरी रसूल आएगा, हर रसूल के कलमे में ये नुक्ता बतलाता है कि अभी रसूल आना बाकी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जो कलमा दिया उसमें कोई नुक्ता नहीं, ये कलमा बतला रहा है हुजूर अहबाब जी बता। जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद दलील सुने, ईमान ताज़ा करें कि अल्लाह ताला के सवालात नबी, किसी नबी का नाम मुरक्कब नहीं, मुफरद है। हर नबी का नाम मुफरद है। वाहिद कादियान का वो कादा जो अपने आप को गुलाम अहमद कहता है। सवालात अंबिया के नामों को देखो, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत अय्यूब, जितने भी नबी हैं सबका नाम मुफरद है। आखिरी नबी को अल्लाह ने जो इसमें मुबारक दिया है, जो नामे नामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी मुफरद है। जनाब मिर्ज़े का नाम उसके छोटे होने पर दलील, उसका ये नाम बताता है कि वो झूठा है। दूसरी बात, नाम गुलाम अहमद, नबी की ये शान, नबी किसी का गुलाम नहीं होता। या नाम बदलो या नबूवत का दावा बदलो। अगली बार अंबिया पर, रसूलों पर अल्लाह ताला की तरफ से कलाम उतरता है, कोई रसूल तहरीर नहीं करता। इस जाने में अपनी 84 किताबें लिखी हैं और काम करता है लिखने वाला, जो काम है मुनशियों का, दावा कर रहा है नबूवत का। और टंगर क्या अपना काम बदल, क्या दावा तेरा झूठा है। और नबी की यही शान है, कोई नबी ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ने ऐब रखा हो। इसका सबसे बड़ा है ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, काने ते लानत, बेशुमार काने ते लानत, भाइयों का जो हामी है। भाई या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बस मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। प्रोफेसर अहमद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह जेहलम शहर में पैदा हुए।
توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ سنیے گا۔ اگر ایمان تازہ ہو تو میرا یقین ہے کہ فجر میں آ کر لبیک اور حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے۔ جناب ہندو گھر میں پیدا ہوئے پروفیسر احمد صاحب، لیکن عمر جس وقت 10-11 سال کو پہنچی، قسمت کا ستارہ چمکا، مقدر چمکا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زیارت کیا، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ مسلمان کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ عمر گزری، پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے۔ ایک دفعہ چناب نگر کے اندر امتحان لینے کے لیے گئے تو موقع سمجھا کہ اتمام حجت کروں۔ وہاں پر اس وقت کانے کا خلیفہ مرزا طاہر تھا، گئے اور وہاں پر جب چناب نگر میں اس گندگی کے ڈھیر میں، اس غلاظت کے گھر میں جب آپ گئے، دیکھا لوگوں کا بڑا رش ہے، چٹ لکھی پروفیسر احمد ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ مرزا طاہر تک چٹ پہنچی، اس نے سمجھا بڑا پڑھایا، بڑا لکھا آدمی آ گیا ہے، کوئی بات دل میں اتری ہے تو آیا ہے، یہ بات میں اہل اسٹیج کی خاص نظر کروں گا۔ اس نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، پروٹوکول دیا، پروفیسر احمد کو پاس بلایا، بٹھایا، کہا کوئی چائے شائے، کہا کچھ نہیں، کہا بتائیں کیسے آنا ہوا، کہا ایک سوال ہے، یہ بتاؤ مرزا قادیانی فقہی طور پر کس کا مقلد ہے؟ بات سنیے گا، فقہی طور پر کس کا مقلد تھا؟ یہ بحث الگ ہے، تھا نہیں تھا، کس کا تھا کس کا نہیں تھا۔ مرزا طاہر نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا وہ فقہی طور پر حنفی تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے تھا۔ پروفیسر احمد نے میز کے اوپر مکہ مار کر کہا او مرزا، کبھی نبی غیر نبی کا مقلد ہو سکتا ہے، او کبھی نبی غیر نبی کا مقلد ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ کون آ گیا میری جڑوں کو ہلانے والا؟ کہا نبی کسی غیر نبی کا مقلد نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر احمد نے اگلی بات کی ایمان سے سنیے گا، وجد میں آئیے گا۔ اس نے کہا او کانے کے غلام، او قادیانی کے غلام، سن آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر قادیانی نبی ہوتا مجھے خواب میں آ کے کلمہ پڑھاتا۔ جب کلمہ کملی والے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے تو آخری نبی بھی حضور ہے۔ حضور کے بعد کائنات میں کوئی نبی آ نہیں سکتا کہ محمد سے وفاتوں نے جو ہم کو تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے